فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ آیت نمبر 9 اور 10۔ ترجمہ ان آیات کا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بدامنی نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو امن و امان کو بڑھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق تھے ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، اور پھر اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور بیمار ہو گئے۔ اب وہ بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے؟ ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مرض، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو جسمانی بیماری ہوتی ہے، فزیکلی انسان کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جسمانی بیماریوں میں بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو معمولی احتیاط سے یا علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اچھے طریقے سے علاج کرانا پڑتا ہے۔ اچھا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگر انسان احتیاط نہیں کرتا، بیماری کا علاج نہیں کرتا، تو کچھ امراض ایسے بھی ہیں، کچھ بیماریاں ایسے بھی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، علاج نہیں کریں گے تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اللہ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں ان کا علاج بھی بنا دیا ہے، علاج بھی پیدا کیا ہے۔ بہت سارے علاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات بیمار ہوئے، آپ نے بھی علاج کیا ہے۔ وہ جو آج کل کہہ سکتے ہیں کہ حجامہ ہے، ڈاکٹر ہیں جو حجامہ کرتے ہیں، انسان کے جسم سے جو فاسد خون ہے، خراب خون ہے، وہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ علاج کرایا ہے۔ پہلے کچھ اور طریقہ تھا، کچھ اور طریقہ ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کا اگر علاج نہ ہو، احتیاط نہ ہو، تو پھر انجام موت ہے۔ اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے انسان کے جسم کو علاج کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہماری روح ہے اس کو بھی کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب جو روح کی بیماریاں ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ وہ اگر خاص طور پر آیت کے حوالے سے دیکھیں گے تو آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو منافق ہیں ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اب وہ کیا بیماری ہے؟ اسلام سے وہ حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے انہیں چڑ ہو گئی ہے، دشمنی ہے ان کے دلوں میں۔ جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے اسلام کو فتوحات ملتی ہیں، ان کے دل میں جو حسد ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ہیں، احکامات نازل ہوتے ہیں، سنتے ہیں آج یہ آیت نازل ہو گئی، اچھا صاحب آج یہ حکم بھی نازل ہو گیا، تو ان کے دل میں اور حسد بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے دل کے اندر کفر بھی تھا، حسد بھی تھا، اور منافقت بھی تھی، نفاق بھی تھا، اور انہوں نے اپنی اس بیماری کا علاج نہیں کیا تو بیماری بڑھتی چلی گئی۔
اب یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ تو منافقوں میں ہو گئی، ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک بیماری ہے، جس کو ہم بیماری کیا جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک مومن میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، کہ وہ مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوگا تو جھوٹ بھی بولے گا، اور اگر جھوٹ بولنے والا ہے تو پھر مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح حسد کی بیماری ہے، خواہ دوسروں سے کہہ سکتے کہ جیلسی، حسد بلا وجہ۔ غیبت ایک بیماری ہے، دوسروں کی برائی کرتے رہنا پیٹھ پیچھے، اور اگر سمجھتے کہ وہ برائی اس کے اندر ہے تو یہی غیبت ہے۔ اگر برائی نہیں اور ہم خواہ جھوٹ بول کے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر الزام اور بہتان ہو گیا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کرنا، نماز چھوڑ دینا، اسی طرح چھوٹے موٹے گناہ کرنا، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ان روحانی بیماریوں سے اگر انسان ان کا علاج نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جسمانی بیماری کا علاج نہیں ہوگا تو موت، زندگی ختم۔ اور یاد رکھیے کہ ان روحانی بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا تو پھر قبر اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی روحانی بیماریوں کے ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں، جسمانی بیماریوں کے اثرات ہیں، روحانی بیماری کے بھی اثرات ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، اچھی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، اچھی محفل میں آدمی اکتا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ جو مرض ہے نا ہمارے اندر، ان امراض کے، ان بیماریوں کے یہ اثرات ہیں۔ جیسے جیسے یہ بیماریاں بڑھتی جائیں گی اثر بھی بڑھتا جائے گا، اس کے اثرات بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ روحانی بیماری ہیں، اور یاد رکھیے کہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں مختلف لوگوں کو الگ الگ جوابات دیے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ غرور اور تکبر سب سے بڑی بیماری ہے، یہ تو انسان کو انسانیت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا عمل یہ کہ تم سلام کرنے میں پہل کیا کرو۔ جب بھی کسی سے ملو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو، انتظار نہ کرو کہ مجھے کوئی سلام کرے گا میں جواب دوں گا، بلکہ سلام میں پہل کرو۔ ایک اور شخص آئے، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز کے اوقات میں سستی کرتا تھا، آگے پیچھے، دیر سے نماز پڑھ لی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ تو آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ ایک اور آتا ہے، وہ پوچھتا ہے ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مساکین کو کھانا کھلانا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کنجوسی کی عادت ہے، بخل کی عادت ہے، خرچ نہیں کرتا وہ، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین عمل یہ کہ تم مساکین کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ سارے روحانی امراض ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان روحانی امراض کے علاج بھی بتائے ہیں۔ باقی ہمارے لیے کیا علاج ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے،
درود شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، لیکن حیرت ہوگی آپ کو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے ذکر کی بات آئی ہے، نہ تو اس سے نماز مراد ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت مراد ہے، نہ کوئی اور چیز مراد ہے۔ اس سے مراد صرف اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حی، یا قیوم، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو روحانی بیماریاں ہیں اگر وہ تمہارے دلوں پر اثر انداز نہ ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان عمل بتا دیجیے، آسان عمل، چھوٹا سا عمل ہو لیکن وہ عمل مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں اور عمل بھی آسان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پھر وہ عمل یہ ہے کہ جب تک تم دنیا میں رہو تم اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ یہ آسان عمل ہے جنت میں جانے کا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو بھائی یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا علاج ڈاکٹر کرے گا، جو میڈیسن ہے ان سے آپ کا علاج ہو جائے گا، دوائیوں سے علاج ہو جائے گا۔ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ کا ذکر ہے، ان کا علاج عبادت ہے۔ جیسے جیسے انسان عبادت کرتا ہے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال میں دوں گا آپ کو، اللہ کے رسول ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے، یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، صرف یاد دلا رہا ہوں۔ ایک جگہ سے گزرے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، خزاں کا موسم تھا، پتے جب گر رہے ہوتے درختوں کے پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے زور سے ہلایا تو پتے چونکہ بے جان ہو چکے تھے، سوکھے ہوئے تھے، تیزی سے گرنے لگ گئے، زمین پہ ڈھیر لگ گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے ٹہنی کو پکڑ کے حرکت دی ہے، پتے گرے ہیں، اس سے آپ کا کیا مقصد تھا؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک بندہ مومن اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اس سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے وضو سے اس کے گناہ بھی اسی طرح دھل کے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اس کی اعضاء جس طرح یہ پتے گر گئے ہیں۔ وضو کرنے سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو دیکھو وضو کرنے سے بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھنے سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کے جاتے ہو تمہارے ایک ایک قدم پر تمہیں اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ تکلف کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ ان کی اپنی سوچ کی بات ہے۔ لمبے قدم اٹھا کے بھی جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی دیر ہو رہی ہے بھاگ کے جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری جو کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں وہ ہماری روحانی بیماریوں کو درست کرنے کے طریقے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں یہ تو فکر ہے کہ یار مجھے یہ چیز نہیں کھانی، اس سے زکام ہو جائے گا، مجھے یہ نہیں کرنا اس سے یہ بیماری ہو جائے گی، یہ نہیں کرنا اس سے یہ ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہم روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، میں نے جھوٹ بولا تو کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچا۔ میں نے غیبت کی تو کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کسی کو گالی دی تو اس کا کیا ایفیکٹ، اثر کیا پڑے گا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں سوچتا یہ بات۔ میں نے اگر کسی سے حسد کیا تو اس سے کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچا، اور سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حسد ہے، حسد کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دولت دی ہے، کوئی اس کو انعام عطا کیا ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، دولت ہے، کچھ ہے اس کے پاس، خواہ مخواہ کوئی اس سے چلے جا رہے ہیں، اس کے پاس یہ کیوں ہے بھائی، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ حسد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر راکھ اور زیرو کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم حسد کی جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو فرشتے ہیں نا ان کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں وہ ناک بند کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بدبو سے ان کو ویسے بدبو پسند نہیں ہے۔
کچھ چیزوں کی جو ناگوار وہ ہے انہیں پسند نہیں ہے، فرشتے دوری مخلوق ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ جب مسجد میں جاؤ تو کچی لہسن اور پیاز کھا کے نہ جاؤ، تاکہ فرشتوں کو جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں ان کو اذیت نہ ہو، جو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی مخلوق خدا نماز میں شامل ہیں ان کو بھی اذیت نہ ہو۔ سگریٹ پی کے یا اس طرح کی کوئی چیز کھا کے مت جاؤ کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے۔ تو فرشتے انسان سے الگ ہو جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، لیکن ہمیں کیا بدبو آتی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جو جھوٹ بولا ہے اس کو کوئی اثر کیا یا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تکبر کرنا، یہ روحانی بیماریاں ہیں یہ۔ اور یاد رکھیے کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو۔ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے، بیماری ہے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سب یہ سمجھتے ہیں، پوری ہماری مسلمانوں کی قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، میں سب سے نیک ہوں بھائی، میں سب سے اچھا ہوں، اللہ نے جنت ہمارے لیے تو بنائی ہے، ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ بس یہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اندر اچھائی ہے کیا، کون سی اچھائی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ اصلاح تو تب ہوگی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے۔ جب آپ اپنی برائی کو اپنے اندر دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، تو پھر آپ اس کا علاج بھی کریں گے، اسے ختم کرنے کی فکر بھی کریں گے نا۔ تو خلاصہ یہ کہ جسمانی بیماری، روحانی بیماری، جسمانی بیماریوں کا علاج ادویات ہیں، میڈیسن ہے، اس سے انسان درست ہو جاتا ہے، اور اگر علاج نہیں کرتا تو انجام کیا ہے؟ موت ہے۔ اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، اللہ کا ذکر ہے، عبادات ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام آخرت کی، قبر کی بربادی ہے، اور قبر کی بربادی، آخرت کی بربادی تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ قبر کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ وہ جو 4 فٹ 5 فٹ انسان کو زمین کے اندر اتار کے آ جاتے ہیں عزیز و قارب رشتے دار جنازہ پڑھنے کے بعد، وہ ہے کیا؟ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہماری زندگی بدل جاتی نا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جو دن ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ کیسا ہولناک، خطرناک، ڈراؤنا دن ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں، اندازہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی زیادہ فکر کرنی ہوگی۔ باقی رہا جھوٹ، وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کہیں اگر آپ دیکھتے ہو نا مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ضرورت کیوں پیش آتی ہے مصلحتاً جھوٹ بولنے کی؟ چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے، 2 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے یار وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو کوئی برا بلا نہیں کہتا، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تاکہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے۔ کہہ سکتے ہیں ایسا، جھوٹی موٹی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مصلحتاً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن ہم تو غیر ضروری، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، وہاں بھی ہم لوگوں نے خواہ کی چھوڑ دینی ہے، کبھی مذاق میں جھوٹ بول دینا، کبھی ویسے بعض اوقات کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا دیکھو حرام ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت سب سے بدترین لفظ ہے، سب سے برا لفظ ہے لعنت کا۔ تو لہٰذا جھوٹ بولتے ہوئے، ان چیزوں کو کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی ہم نے پڑھی، اس کا تھوڑا سا مختصر خلاصہ بتا دوں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، جھگڑا نہیں کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ برائی کو بھی اچھائی سمجھتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ آیات پڑھ کر لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، حدیثیں بنا کر لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، معاشرے کو، سوسائٹی کو موٹیویٹ کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ترقی کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک
وہ دکھا کے جھلک دکھا کے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یقین جانو کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سب سے زیادہ سب سے خلق خدا کی خدمت ہم کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہے۔ بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جن کا کام ہی ہے کہ الٹی سیدھی چیزوں کو پروموٹ کرنا، لوگوں تک پھیلانا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا دل بالکل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے، تو پھر وہ برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اچھائی اور برائی کا پھر فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو منافقوں کی ایک علامت کیا ہوگی؟ علامت یہ ہوگی کہ ان کے دل میں اسلام کا، مسلمانوں کا کے بارے میں حسد ہے، دشمنی ہے، اور جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا ہے تو ان کی یہ جو بیماری ہے، یہ جو حسد ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، برائی کو وہ اچھائی سمجھتے ہیں، اور اچھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ اچھائی ہے برائی، تو یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور دیکھیے بچوں، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنی ہوگی، یہ ہے تو چھوٹی باتیں دیکھنے میں بظاہر، سوچنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ چونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسٹارز لے آئے 9 یا 10 تو کامیابی کامیابی، یقیناً کامیابی ہے، محنت ہے، یہ لانا بھی ہے، لانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں بھی اچھا ہو اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی اس کو مل جائے، تو وہ سب سے کیا ہے، کامیاب انسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔